الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معنا والجانا محمد وبارك وسلم دائم لازمین الی یوم الدین. بزرگان دین برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج صبح ہی سے ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں. ایام تشریق شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل سے ایام تشریق پڑھ لیا. ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے. تو کل صبح سے ہم کو پڑھنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایام تشریق شروع ہونے سے پہلے ہمیں جمعہ نصیب ہو گیا، اور ہر نماز کے بعد ایک بار تسبیح کم سے کم پڑھنا واجب ہے، ورنہ استغفار پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا. عزیز اور بزرگوں، ایام تشریق کی بڑی اہمیت ہے. اس میں آپ جو دعا مانگیں گے اللہ جل مجدہ قبول فرمائے گا. اور عرفے کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس روزے کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ لیں کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ روزہ رہ کر جو دعا مانگیں گے اللہ جل مجدہ ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو تسبیح ہے بہت پسند ہے، اور کثرت سے تسبیح پڑھنا ہے. تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیح 3-4 ٹکڑوں میں الگ الگ زبانوں سے ادا ہونے والی کامل تسبیح ہے، اور ہم ایک وقت اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. بزرگان دین، یہ جو یوم النحر کا دن آنے والا ہے یہ بڑا زندگی میں اہمیت کا حامل ہے. شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل مجدہ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. اور اس دن ابن آدم کے کسی عمل کو اللہ جل مجدہ اتنا پسند نہیں فرماتا جتنا اس کے نام پر ذبح کیا جائے. اور ذبیح کا خون کا خطرہ زمین کو چھونے سے پہلے اللہ جل مجدہ ابن آدم کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اس ذبیحہ کے جسم پہ جتنے روئے ہوتے ہیں اتنے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جس زمین کے خطے پہ خون کا قطرہ گرتا ہے وہ زمین صاحب قربانی کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، اب آپ غور فرما لیں، اللہ جل مجدہ کو یوم النحر کے دن اس کے نام پہ ہونے والی قربانی سے زیادہ کوئی چیز پسند. عزیزوں اور بزرگوں، یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے. اور قربانی کے 3 دن ہیں. 10 کی نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 13 کی عصر، 10 11 12 کی عصر تک، 12 کی عصر. ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی ایک دن پہلے ہم تسبیح شروع کرتے ہیں، ایک دن کے بعد تسبیح
تو بیچ میں جو 3 دن ہیں 10 11 12 یہ 3 دن قربانی ہے، اور قربانی فجر کے بعد سے لے کر عصر سے پہلے تک کرے، اور رات کے ٹائم کرنا مکروہ ہے، اور یہ بھی ہمارے تحفظ کے لیے حکم ہے۔ یہ تھے مسائل۔ اب آئیے قربانی سنت ابراہیمی قرار کیوں دی گئی، اس کی علت و بنیاد کیا ہے؟ عزیز اور بزرگوں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی اور عمر کافی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور کثرت سے گریہ وزاری کے ساتھ راتوں میں جاگ جاگ کر رب جلیل سے نیک اولاد کی دعائیں فرمائیں۔ بات سمجھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی السلام کثرت سے دعائیں فرمائے، راتوں میں جاگ جاگ کر، شب بیداری کر کر کثرت سے بے انتہا دعائیں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے دعا کو قبول فرما لیا، قبول و منظور فرما لیا، اور اس کے بعد ایک اولاد عطا فرمائی۔ اولاد ہونے کے چند ہی دن میں اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بی بی ہاجرہ اور ننھے منھے جو کثرت سے دعاؤں کے بعد حاصل ہونے والے پیارے پیارے بچے کو غیر ذی ذرا، قرآن میں پورا تفصیل ہے جہاں پہ کسی کے وجود اور پائے جانے حیوانات، جمادات، نباتات کسی چیز کا وجود نہیں، ایسی جگہ جہاں پہ آج ہم ہر سال فرزندان توحید ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس مقام پر ایسا مقام تھا وہاں پہ چھوڑنے کا حکم فرما دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آپ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، غور کریے، کثرت سے دعا کے بعد اولاد ملی، اور اولاد ملنے کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ اس کی بقا کی کوئی امید نہیں، ایسے مقام پر خورد و نوش کا کوئی سرمایہ وہاں پہ پایا نہیں جاتا، زندگی جی جائے ایسی کوئی امید نہیں، ایسے مقام پہ لیا کہ صرف چھوڑ کے پلٹ کے دیکھنا ہے، آ جانے کا حکم ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امر کی بجاوری فرماتے ہیں، لیا کر چھوڑ کے واپس ہونے لگتے ہیں تو آپ کے دامن کو پیچھے سے بی بی ہاجرہ پکڑ کے فرماتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور چھوڑ دیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، رب کے امر اور اس کی اتباع، عورت ایسی ہو، خاوند ایسا ہو تو اولاد کیسی ہو، سمجھ گیا۔ آج ہم کیسے جی رہے ہیں، ہماری عورت کی روش زندگی کیا ہے، اور ہماری اولاد کا وتیرہ کیا ہے، اس کی علت ہمارے کو سمجھ آ گئی، آ جانا بھی چاہیے، چونکہ سیرت ابراہیمی بندگی کا وہ سلیقہ، وہ منہج ہم کو دیتی ہے جس کی چاہ رب جلیل فرماتا ہے۔ رب جلیل کی جو مشیت ہے، رب جلیل نے فرشتوں کو اسی اسوے سے شرمندہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، جب چھوڑ کے چلے گئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند عزیز، لبتے جگر، نور نظر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جب بلوغیت میں داخل ہو گئے، 13 سال کی جب عمر بڑھ گئی، اور کبھی کبھار بیچ میں آیا کرتے تھے، اور جب ایسی بالغ عمر پہ پہنچ گئے کہ آپ کی وجاہت سے ہر باپ کو الفت ہو گئی، شباب کی ابتدا، بالکل سمجھ بوجھ آ گئی ہے، 13 سال کی عمر ہے، حکم آیا کہ اپنے فرزند کو میری راہ میں ذبح کرو۔ اللہ کا پھر دوسرا حکم آیا ہے کہ اپنے فرزند کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، پہنچ کے
بی بی حاجرہ کو کہا کہ میرے دوست نے دعوت میں بلایا اور بچے کو تیار کرو، مجھے لے جانا ہے۔ بی بی حاجرہ اچھا غسل وغیرہ دلا کے کپڑے وپڑے اچھے پہنا کے تیار کر دیتی اپنے ہاتھوں سے، سیدنا اسماعیل ذبیح علیہ السلام کو تیار فرما دیتی۔ بڑے بہت ہی چہرے سے نورانیت اور اتنا پیار دیکھے تو بس وارے جاؤں، ایسی کیفیت، ایسی وجاہت، اور پیشانی مبارک میں نور ہے چمک رہا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کے نکلتے تو رستے میں مسجد کو جانے سے پہلے جس مقام پہ ذبح کیا اس سے پہلے جمرات جو اس مقام پہ جہاں پہ ہر سال ہم کنکریاں مارتے وہاں پہ پہلا شیطان آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وسوسہ ڈالا، بتایا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے، اتنی دعاؤں کے بعد تو بیٹا نصیب ہوا ہے، کیا اس کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کیا ذبح کرنا کیا ضروری ہے؟ بہرحال محبت پدرانہ کو ابھارنے کی کوشش کیا تو اس ملعون کو حضرت سیدنا ابراہیم نے پتھر سے اس کو مارا۔ اس کے بعد پھر وہ بی بی حاجرہ کے پاس جا کے پٹکانے لگا، انہوں نے بھی پتھر سے مارا۔ پھر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو پٹکانے لگا، وہ بھی پتھر سے مارے۔ یہ 3 جمرات جو ہیں یہی سنت ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پھر کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے، انی اذبحک فی المنام، میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا ابت افعل، اے میرے والد آپ گھر گزریے۔ دیکھیے سوال دیکھیے پھر جواب دیکھیے، سوال جواب بھی بڑا مؤدبانہ اور بڑا پیار بھرا ہے۔ آپ فرمائے، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، کیا کروں، رائے کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آج کے باپ کو سکھا رہے ہیں، گویا اس رسوے سے مل رہا کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں بچوں کی رائے لینی پڑتی ہے ان کے فیصلے کرنے کے لیے۔ آج تسلط کرتے ہیں، حافظ بنانا ہے، بابا سوچ لیا بچہ بن سکتا نہیں بن سکتا، اس کے دل میں بھی یہ چاہ پیدا ہوئی نہیں ہوئی، دیکھنا چاہیے نا۔ دیکھیے کیا ہے، کتنا بڑا کام ہے، مگر حکم لے آتے ذبح کرتے ختم تھی بات۔ تو ہر باپ ویٹ کرتا تھا، پھر بتانا تھا قیامت تک آنے والی اللہ کے بندوں کو، ان کی نسلوں کو کہ دیکھو قرین بندگی میں یہ سلیقہ ہے کہ جب باپ بن جائے تو فرزندوں سے اس طریقے کا معاملہ اشتراک کرنا چاہیے، اس طریقے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جب آپ پوچھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھ کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے تیری؟ یا ابت افعل، اے میرے والد آپ کر گزریے، ما تؤمر، جس کا تم کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں۔ قربان جائیں اس فرزند، بات چھپائی بھی نہیں، فرزند کو بتا دی، اور فرزند بغیر کسی کراہت کے جواب دینے میں تردد نہیں، کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں، کسی قسم کی ایسا کوئی گھبراہٹ بھی نہیں، بلکہ رب کے نام پہ، رب کی محبت میں، رب کے لیے، رب کے امر کی آوری کے لیے، بجاوری کے لیے رضاعت کا ایسا مزدہ اتنا پیارا، جیسے انہوں نے لاڑ سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے
اللہ کے نام پر قربان کرو، اللہ کا حکم ہے. تو وہ بھی بڑے لاڈ سے بولے یا ابت، اے میرے ابو آپ وہ کام کر پوچھئے جس کا حکم آپ کو دیا تھا، اور آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اس کے بعد پورے منظر کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی عمر کیا تھی. آپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل تھے، دوڑنے کے قابل ہو گئے تھے. آپ اتنا اچھے 13 سال کی عمر اتنا بھاری بتا، اتنی اچھی عمر میں آنے کے بعد حکم ہوا. اور اس کے بعد آپ کیا کریں، پیشانی کے بل نکالیں، رسی وہاں لے گئے تھے ساتھ میں، پیرا ہاتھوں کو رسی باندھ اور باندھ کے ارادہ کرے ذبح کرنے کا. تو بولے بابا جان کھول دیجیے رسیاں. آپ سمجھ رہے میں تڑپوں گا تو نہیں، یہ سب نہیں ہونے والا ہے، نکال دیجیے آپ. کل کو یہ نہ ہو جائے قیامت میں آنے والے، قیامت تک آنے والی جو انسانیت یہ نہ بولے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھا پاں باندھ کے مجبوری سے ذبح کیا. آپ بھی اللہ کے لیے راضی، میں بھی اللہ کے لیے راضی. تو جو باپ ایسا رضا جوئی کرنے والا ہو پروردگار کی، اس کے فرزند ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. سیدنا اسماعیل ذبیح علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، بتا دیا کہ جو رب کو راضی کرنے والا والد ہو، رضائے الہی پہ ہر اعتبار سے اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کی سعی کرنے والا والد ہو، تو اس کا فرزند بھی رب کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ مستعد ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیشانی کے بل لٹا کے حضرت ابراہیم ذبیح اللہ تیز چھری لے کر، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلق میں چلا دیے. جب دیکھتے ہیں کہ گلا کٹ گیا، گرم گرم خون ہاتھ کو لگ گیا، تو ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی. اور جب دیکھا کہ سامنے اسماعیل ذبیح اللہ مسکراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے، تو فوری اپنی زبان سے اللہ اکبر. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، فوری اپنی زبان سے جیسے ہی دیکھے زبان سے کیا نکلا بے ساختہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور فرشتے جو ٹھہرے ہوئے تھے سارے کے سارے، حضرت جبریل میں جو موجود تھے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بیان. اور فرشتے سارے کے سارے منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بولے تھے نا کہ ہم سجدے کرنے والے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم تیرے فرما بردار، کیا ضرورت ہے انسان کو، انسان کون پائے گا. دیکھو کیا کر رہا ہے، کس کی رضا کے لیے کر رہا ہے. ایسا امتحان تم دے سکتے تھے، ایسا امتحان تم میں ممکن تھا. دیکھو کیسے، حالانکہ اس کی فطرت کچھ اور ہے، مگر اس فطرت کو بھی میری رضا جوئی کے لیے اس نے قربان کر دی. یہ ہے انسان. تو عزیزو اور بزرگو، یہ واقعہ کوئی قصہ گوئی کا نہیں. اگر رسمن بھی یہ معاملہ ہوتا ذبح کرنے کا یا چھری رکھ کے ہٹانے کا، تو سوچے کیا گزرتا، انسان کیا کرتا، کیسے کر سکتا. محبت کے استوار ہونے کے بعد فرزند کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، یہ انسان کی فطرت کی ایک دم بولیے وہ باہر ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مگر جو رب کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم فرماتا ہے المومن اشد حبا للہ. مومن جو ہوتا ہے وہ رب سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا، بے انتہا ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور جو ٹوٹ کے محبت کرتا وہ ابراہیم سا ہوتا ہے، وہ اسماعیل سا ہوتا ہے. ابراہیم سا باپ ہوتا ہے تو اسماعیل سا فرزند ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرزندان آپ کے متبع ہو جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اسوہ ہمیں روشناس کروا رہا ہے. یہ عیادہ ہر سال ہو رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ دیکھو آپ اگر خود اپنی ذات کو رب کا فرما بردار بنا دو، رب کے احکامات کو ترجیح دو، اور اس ترجیحات کے لیے تم کسی بھی رشتوں کے لیے کوئی دباؤ اپنے پہ نہ محسوس کرو، تو سمجھ لو کہ تمہارے ماتحدین تمہارے متبعین ہو.
ہمارے ماتحدین، ہمارے پیروکار کیوں نہیں ہیں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین، یاد رکھیں عصر حاضر یوں ہی بے عملی کا دورہ ہے، مگر آج بھی وہ ابراہیم سا ایماں پیدا آپ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا اسوہ قیامت تک آنے والے انسانیت، انسانی شعور، بندگی کا سلیقہ عطا کیا۔ آج ہمیں صحیح روش سے زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح روش سے زندگی گزاریں، بندگی کا سلیقہ بالکل ایسے اختیار کریں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے رب کی رضا جوئی کر کے بتا دیا کہ اس طریقے سے، اس سلیقے سے، اس طرز سے، اس انداز سے رب کی رضا جوئی حاصل کی جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ ممکن ہو سکتا، نہیں ہو سکتے کی کیفیت تھی، مگر وہ ابراہیم تھے۔ ابتدا سے ابراہیم کو دیکھا گیا کہ ہر وقت صرف رب کی محبت، صرف رب شناسی میں، اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے امتحان میں کبھی کسی قسم کی لغزش کا کوئی شائبہ بھی آنے نہ دیا، لغزش کا کوئی شائبہ بھی آنے نہ دیا۔ بچپن میں تھے تو اللہ کی عرفانیت کے لیے امتحان ہوا، اور جب ایک عمر کے بعد کثرت دعاؤں سے اولاد ملی تو ان سے فراقی کے لیے اللہ نے آزمایا، اس کے لیے بھی راضی رہے، اور پھر کیسے کامیابی ملی؟ چھوڑ کے تو آ گئے تھے، حالات کیا ہو گئے تھے؟ اللہ اکبر، پینے کا پانی تک نصیب نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اداؤں کو ایسا سرایا ہے۔ یہ حج کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے زندگی کے ایسے لمحے میں حج کرنا ہے جب آپ ساری ذمہ داریوں سے بالکل بری ہو کر ہر چیز کی ادائیگی کا نظام بنانے کے بعد اتنا سرمایہ ہو کہ آسانی کے ساتھ جا کے واپس پھر اپنے مقام پہ آ سکیں۔ تب آپ کے اوپر حج کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ نماز روزے کا معاملہ الگ، مگر حج کے لیے خصوصی طور پہ شرط ہے کہ حج کرنے کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جا کے آنے تک کے لیے گہری بات اس میں رکھی گئی کہ آپ آسانی کے ساتھ جا کے آ سکتا۔ صرف 5 دن حج کے کوئی بڑا وقت نہیں ہے، مگر اس میں کرنا کیا ہے؟ ساری وہ ادائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی زوجہ اور آپ کے فرزند نے ادا کی، اللہ کی رضا جوئی کے صفا مروہ پہ دوڑتے۔ یہ حج کا اہم فریضہ ہے، صحیح نہ کرے تو حج ہوتا کیا؟ بولیے گا اللہ غور فرمائے۔ یہ بی بی حاجرہ کی ادا ہے۔ بی بی حاجرہ فرزند کی محبت میں، لخت جگر کی محبت میں پانی کی تلاش میں نکل گئی، اور صفا مروہ یہ 2 اونچے پہاڑیاں تھے، بڑی پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پہ دوڑ لگانے لگی، کبھی اس کنارے آتی دیکھتی، کبھی اس کنارے آتی دیکھتی، پانی کی تلاش کرتی، اور دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ پانی کہاں سے نظر آئے گا؟ آج بھی پانی کے سوائے پیر زمزم کے کوئی اور کنواں وہاں نظر آج تک نہیں آیا۔ سوچے کتنے ہزاروں سال ہو گئے، اور اب تو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت کچھ ترقی ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہوتے وقت بالکل انتہائی کنارے پہ آ کے برکت کی دعائیں فرمائیں، اور اللہ نے ایسے قبول فرمایا کہ آج ان دعاؤں کی برکت کو آپ دیکھتے وہاں۔ جو موسم ہر جگہ پھل نہیں پایا تھا، وہ موسم کا پھل آپ کو مکے میں مل جاتا۔ ایسی ایسی نعمتیں آپ کو ملتی جو آپ اپنے مملکت میں نہیں پاتے۔ وہاں ہر کنٹری کی ہر نعمت، ہر پھل، ہر قسم کا پھل آپ کو وہاں پہ نصیب ہوتا۔
یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. تو عزیزان گرامی، بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے، بی بی ہاجرہ امتحان. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو سچا کر دکھلائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا، دمبے کو ان کی جگہ پہ ذبح کروا دیا. یہ اللہ کی قدرت تھی. اور ابراہیم علیہ السلام تسبیح بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل اور فرشتے بولے وللہ الحمد. یہ تسبیح بھی شامل ہوگی. اسی لیے ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد 3 بار ہم کو تسبیح پڑھنا ہے. کیا تسبیح پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب تسبیح پڑھے تو یہ منظر ذہن میں آ جانا. یہ ایمان کی علامت، یہ کامل ایمان کی علامت. کیونکہ یہ تسبیح اس طریقے سے ادا ہوئی. ہم کر تو نہیں سکتے. اگر خالی اللہ یہ حکم دیتا کہ رسمن لے جا کے ذبح کے مقام پہ اپنے فرزند کو لٹا کے چھری خالی گردن پہ رکھ کے نکالو پڑ، تو یہ بھی مشکل ہوا تھا، بہت مشکل ہوا تھا. آپ کو معلوم آج حالات کیا ہے؟ دونوں کھڑے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. فون کا گرا ہاتھ دوسری ہم کو سر نہیں ہوا، ہم کو سر ہوگا. خیر، حاصل کلام عزیز و بزرگوں یہ بتا دیا گیا. یہ دیکھیں اللہ جل مجدہ ہمارا امتحان کس طریقے سے لیتا ہے کہ آج آپ ہم حج کو جاتے ہیں. جتنے لوگ حج کو جا کے ہیں، دیکھو آپ کنکریاں مارنے کے بعد ذبح کے مقام پہ جانے کا موقع بھی نہیں ہے، جانے کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی. فون کر کے بول دو بھائی ہمارا ذبیحہ ہو گیا. دیکھیے اتنے حالات ہو گئے. اور ہماری قربانی قبول کر لے رہا اللہ تعالیٰ. فون پہ بھی اطلاع ہوئی تو قربانی ہماری قبول ہو رہی. وہاں دیکھیے کیا ہے، اللہ اکبر. دیکھیے کتنا فرق ہے. اگر رسم یہ معاملہ بھی ہوتا، حکم دیتا اللہ جا کے کر کے آؤ، کرنا آسان تھا. اب جو حج کو جا کے آئے ان کو منظر سامنے ہے، دیکھیں کیسے حالات رہتے، کیسی افراتفری ہو، کیسی کیفیت رہتی. حالانکہ روزے سے بھی نہیں رہتے، کھانا پینا خوب، عام دنوں سے زیادہ وہاں کھانا ہوتا. اور کوئی آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، کنکریاں مارنے اور نمازیں پڑھنے، وقت گزارنے، دعائیں کرنے کا وقت. اس میں بھی 3 شرطیں اللہ لگا دیا. کیا ہے 3 شرطیں؟ غور سے سنیں. یہ عید کا پیغام بھی ہے اور آنے والے عید میں یہ 3 چیزیں زیادہ تر ہوتی. یہ حکم حج کے لیے، مگر جہاں جہاں ہم مسلمان رہتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے بھی 3 چیزیں آزمائش میں آتی. یہ بھائی عملی طور پر بتا رہا ہوں. دیکھیے آپ سے کیا حالات ہوتے ہیں ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنا، غیبتیں نہیں کرنا اور فحش کلام نہیں کرنا. اور عید کے دن گنارا بول کے بازو والے اعتراض کرتے، ادھر والے ادھر کچھ بولتے، انہوں گندگی نکالتے، بازو ڈالتے، پھر لڑائیاں ہوتے، کیا کیا ہوتا. یہ 3 کام حج میں نہیں کرنا بولے. اور حج میں جا کے آنے والے جتنے بھی حاجی یہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لو اپنے آپ سے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ وسوسے آ کے، یہ آ کے غیبتوں کی دکان کھل جاتی کسی 4 ملتے، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا، چلتے چلتے کیا ہوا، سیدھا چلو. عجیب عجیب باتیں ہوتی رہتی. حالانکہ وہاں کوئی جہاد نہیں کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی لینا ہے. یہ سب شعور یا کلاسز ہوتے ہیں جانے سے پہلے 2 مہینے ٹریننگ دی جاتی. اس کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں آپ نہیں رہے. تو عزیز اور بزرگوں، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت رضا کے طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ. جو حضرات سنن نہیں پڑھے